ہمارے ایک جاننے والے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے بھائی, بڑا نوازا ہے. اسی وجہ سے ان کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں جو ہوں نا تجھے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. پرانی بات ہے, تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو. اس وقت 4-5 لاکھ کی بڑی ویلیو تھی. بیٹا میں تجھے کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں, وہ پیسے تجھے پکڑا کے پھر اپنے بھی 5-10 لاکھ اس میں ڈال کے یہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی تھا اس سے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو تیری بھی رقم لگ جائے گی اور 5 لاکھ میرے بھی ہو جائیں گے. تو آدھا پروفٹ تیرا ہوگا, آدھا بولو نا یار میرا ہوگا. بہت اچھی طرح سمجھنا اس واقعے کو. 5 لاکھ تیرے, 5 لاکھ میرے, اور وہ 5 لاکھ جو تیرے وہ بھی میں ہی دوں گا نا. یہ 5 لاکھ میں تجھے دے رہا ہوں, یہ تیرے ہو گئے, اور اب یہ 5 لاکھ مجھے دے کے میں اپنے بھی لگا کے تاکہ تیرا بھی کوئی ذریعہ آمدن ہو جائے. بیٹے کا جواب سنے جو خاندانی. اس نے کہا کہ ابا اگر آپ مجھے یہ 5 لاکھ دو گے اور پھر 5 لاکھ لگیں گے اور پھر ارننگ ہوگی تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ تو میں اپنے پیسے سے کما رہا ہوں. نہیں یاری بات, یہ تو میرا پیسہ ہے نا, یہ تو میرا حق ہے. میں چاہتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے آج تک آپ نے زندگی پر کھلایا تو اب بھی کھلانے کی نسبت کس کی طرف ہو, آپ کی طرف. یہ آپ اپنے 10 لاکھ روپے لگا دیں, جو پروفٹ ہو مجھے آدھا دے دیا کریں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. جب تک دل میں دنیا کی محبت ہونا تو ایسی باتیں سائڈوں سے گزرتی. یہ تو آپ ابھی بڑے خوش ہوئی کر رہے ہو, لیکن آپ کے ابا اگر آپ کے ساتھ ایسا کریں نا, آپ بولے لے دو ابا دو, میں تو کب سے مانگ رہا ہوں وہ والے 5 لاکھ. وہ ابا کہیں گے مفتی صاحب نے جو بیان کیا, مفتی صاحب کا بیان تو انجوائے کرنے کے لیے ہم سنتے ہیں, وہ شادیاں وادیوں کی باتیں زبردست کر لیتے ہیں, وہ تو ہم چلے جاتے ہیں. یہ ابھی تو آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں. ابا ایسا کام کرے پھر یہ باتیں آپ کو ذرا بھی اچھی نہیں لگیں گی, بلکہ آپ بولو گے ابا صرف 5 لاکھ, اپنے 5 لاکھ بھی تو مجھے دے دو نا. اب آپ کو اس عمر میں کما کے کرنا کیا ہے, میں ہوں نا, 10 کے 10 مجھے دو, جتنا پروفٹ ہوگا یہ نہیں کہ آدھا آپ کو دوں گا, آپ کی جتنی ذمہ داری ہے میں پوری کروں گا. کھانسی کا سیرپ معجون است خدوس سر سے جمع ہوا نزلہ نکالتی ہے, اور ساتھ ساتھ خمیرہ گاؤ زبان, آپ کو دماغی طاقت چاہیے نا, تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں ارینج کر کے دوں گا. یہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. بے یار آپ لوگ میں جوش نہیں ہے, مزہ نہیں ہے استاد. تو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے تبھی اولاد کے چہروں پہ پھٹکار ہے. کمبخت ساری زندگی پیسہ کھسوڑنے میں لگے رہتے ہیں, نہ باپ کی محبت میں. باپ جو آج کل اپنی اولادوں سے خوش ہے نا, حقیقت میں خوش نہیں ہے, اس نے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ یار پھڈا کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا, بڑھاپے میں یہی ایک سہارا ہے, اس کو بھی ناراض کر لیا تو یہ بھی نکل جائے گا, اس لیے کمپرومائز کر رہے ہیں. وہ جو اوریجنل باپ کے حقوق ہیں وہ آج کل میرے خیال میں کوئی بھی باپ حاصل نہیں کر رہا. وہ بیچارہ اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال کے چل رہا ہے. تو انہوں نے خاندانی جواب دیا باپ کو کہ ابا آپ مجھے 5 لاکھ دو گے, اب تک تو میں نے آپ سے کھایا ہے, یا تو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے جاب کرنا, مجھے تو چاہیے میں جاب کروں یا بزنس کر کے کما کے پھر آپ کو کھلاؤں نا میں. تو آپ اب تک آپ کی طرف نسبت ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہی رہے کہ مجھے کھلاتے کون ہیں, ابا. آپ بتاؤ اس کا باپ کتنا خوش ہوا ہوگا یہ جواب سن کے, بولو نا کتنا خوش ہوا ہو. وہ خوش ہوا, اس نے ہمیں بتایا, اس نے کہا میں ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا ہوں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتے ہوئے, ساری رات. لیکن یہ ایسے بیٹے ملتے بھی ان کو ہیں جو اپنے بیٹوں کو دین کے راستے پہ ڈالیں. جب آپ نے شروع سے ان کو انگلش اسکولوں میں پڑھایا ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, قال اللہ اور قال الرسول تو کبھی ان کے کانوں سے گزرا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا, جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, مال کی ہوس کیا ہے. تو ایسے بچوں کو پھر جو جس طرح چل رہے ہیں نا ان کو اسی طرح چلنا چاہیے تھا. بلکہ پھر تو یہ ہوگا کہ وہ آج کل پتہ ہے کیا کیس آ رہے ہیں, آج کل جو کیس آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ابا کی عمر 60 سے اوپر ہوئی, بچوں کو ڈر ہوتا ہے ابا کسی بھی وقت دنیا سے ٹہل سکتے ہیں.
پتلی گلی سے نکل سکتے ہیں. مرنے کے بعد مسائل نہ کھڑے ہوں, مجھے دے دیں یہ ابھی, میرا حصہ چاہیے, مجھے کیا چاہیے, مجھے میرا حصہ چاہیے. ابا سے کہتے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے. ابا نے مجھے اب تک میرا حصہ نہیں دیا, حالانکہ اتنے سال کے ہو گئے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, کسی بھی وقت جا سکتے ہیں, تو مجھے میرا, بولو نا بھائی, حصہ چاہیے. ایک کیس آیا میرے پاس, اسی طرح ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ زندگی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہے زندگی میں ڈیوائڈ کر دیں, ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں. تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں, جب آپ بوڑھے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائڈ کر دو تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا میرا حصہ, تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے. شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے, اس میں آپ کا حصہ, وہ تو مرنے کے بعد, چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے, اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں اولاد میں دے دو. زندگی میں تو 99 سال کا بھی ابا ہو گیا تو ساری جائیداد اسی کی ہے, ایک دھیلا بھی آپ کو نہ دے, اس کو یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اس کو اخلاقی طور پہ ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو لاوارث نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گی, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو وراثت چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے ترغیبات ہیں, رائٹ نہیں ہے اولاد کا. دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور پڑوسی کا بھی. لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے, لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے 2 روٹی چرا کے لے آؤ, یا وہاں جا کے برتن لے کے جاؤ, بولو میرا حصہ نکال بے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کہے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں نے تو ناشتہ کیا نہیں ہے, 2 پراٹھے پہنچا دے, میرا حق, میرا حصہ ہے. بولے گا نکل یہاں سے. احسان کا حکم دیا, یہ احسان ہے. ہم کما رہے ہیں تو ایک شریعت نے اخلاق سکھائے کہ بھئی اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرو. اڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلی جائے. ارے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھائی آنٹی ہمارے یہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں 2 کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. آدھی حدیثیں سنتے ہیں, آدھی نہیں سنتے. یہ والی سنی ہوئی ہے کہ شریعت میں حکم ہے والدین اولاد کو لاوارث نہ چھوڑیں اور بیکاری نہ بنائیں. یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے, باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے. باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے, کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے. تو وہ بوڑھے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر, یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. میں نے ان کے بچے سے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے میرا حصہ چاہیے, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آ گئے ہو, بہت بڑی. آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ابا سے یہ بولو ابا مجھ پر احسان کر کے مجھے ہدیہ دے دو. صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کو گفٹ کہتے ہیں, تبھی اس پہ وراثت کے حکام بھی جاری نہیں ہوتے. خوب سمجھ لیں, زندگی میں جب باپ اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراثت کا ہوتا ہے, مگر شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی. شریعت اس کو گفٹ اور ہبہ مانتی ہے. تبھی شریعت میں حکم ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کریں گے تو برابر کرنا پڑے گا. بیٹی کو آدھا, بیٹے کو دگنا نہیں دیں گے, کیونکہ ہبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث منقول ہے کہ آپ نے اولاد میں برابری کا حکم دیا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرے 2 بیٹے, میں ایک کو اپنا ایک غلام ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. یہ تو ظلم کر رہے ہو, ایک بچے کو دے رہے ہو, اتنا نواز رہے ہو. غلام کی تو بڑی قیمت ہوا کرتی تھی. فرمایا میں نہیں, ظلم پہ میں گواہ نہیں بنوں گا. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ گھر میں روٹیاں کھلاتے ہیں تو بیٹے کو 2 روٹی اور بیٹی کو آدھی ایک کھلاتے ہیں؟ بولو نا یار کیا ہو گیا. دیکھو آپ جب مر گئے نا اور آپ کی وراثت میں 3 روٹیاں تھیں, خوب اچھی طرح بات سمجھیں, کچھ بھی نہیں ہے, 3 روٹیاں نکلی ہیں آپ کی وراثت میں, اور آپ کی اولاد, آپ کے وارثوں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. کسی بھی مفتی کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یہ 2 روٹی بیٹے کو دے دو, 1 روٹی بیٹی کو دے دو. سمجھ میں آ رہی ہے؟
2 रोटी किसको दे दो? बेटे को, और 1 रोटी बेटी को। चाहे बेटे को भूख ज्यादा लगी हो कम लगी हो, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। जरूरत किसको ज्यादा है किसको कम है, अब यह बहस खत्म। विरासत जो मिलती है उसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन मालदार है कौन गरीब है, एक सबको एक जैसा हिस्सा मिलता है, बेटी को आधा बेटे को दुगना। तो किसी ने विरासत में वाकईतन 3 रोटियां छोड़ी हैं और वो मर गया, और वारिसों में 1 बेटा और 1 बेटी, बीवी नहीं है इसकी, तो सारी विरासत कहां जाएगी? औलाद में जाएगी ना, बेटे और बेटी में। और इस्लाम ने हुक्म दिया, कुरान ने हुक्म दिया, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, मैयत ज्यादा माल छोड़ के जाए या कम माल, विरासत बहरहाल तकसीम होगी। कहते हैं छोटी मोटी चीजें सदका कर दो, बड़े बड़े प्लॉट, ऐसा नहीं है, सब चीजें विरासत में आएंगी। तो इसलिए मैं रोटी की मिसाल दे रहा हूं ताकि और अच्छी तरह बात समझ में आ जाए कि रोटी अगर है ना, तो वो 2 रोटियां आप देंगे बेटे को, 1 रोटी किसको देंगे? बेटी को। वो खाएं या सदका कर दें, जो मर्जी करें। लेकिन जिंदगी में बाप को यह हक हासिल है कि जब वो रिस्क तकसीम कर रहा हो तो बेटे को 2 रोटियां दे और बेटी को 1 रोटी। यह हक हासिल है? नहीं आ रही बात। उसको हिबा करेगा तो बराबरी, बराबरी का मतलब दोनों को 1.5 देगा। और अगर बिलफर्ज बेटी को भूख ज्यादा लगती है, डॉक्टर ने उसको 2 खाने का मशवरा दिया है, और बेटे के बारे में डॉक्टर ने कहा इस कमबख्त में चर्बी इतनी चढ़ चुकी है कि इसको तो 1 रोटी भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर बेटी को 2 देगा और बेटे को 1 देगा। जरूरत की बेस पे कमी बेशी कर सकता है, क्योंकि ये जुल्म नहीं है ना, जरूरत की बेस पे। फिर बेटी ये नहीं कहेगी मुझे बेटी होने की वजह से कम दिया या ज्यादा दिया, वो कहेंगे भाई हमने तुम्हें इसलिए ज्यादा दिया कि तुम्हें जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है। बेटे को इसलिए ज्यादा दिया कि उसको जरूरत है, तुम्हें जरूरत नहीं है। तो जिंदगी में जब होगा तो गिफ्ट है, वो विरासत नहीं है। और गिफ्ट में शरीयत कहती है औलाद में असल हुक्म क्या है? बराबरी। अगर कमी बेशी करनी है तो वो बेटा और बेटी की बेस पे नहीं होगी, ये जुल्म है, बल्कि वो जरूरत की बेस पे हो सकती है कमी बेशी। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप किसी गरीब दोस्त की शादी हो रही हो तो बाज दफा महंगा गिफ्ट दे देते हैं, मालदार दोस्त की शादी हो रही है वो महंगा देते हुए भी शर्म आ रही होती है, यार इसके लिए तो ये इसकी कोई औकात है नहीं। तो इसी तरह जब औलाद को बाप जिंदगी में देगा विरासत का लेबल लगा के, तो वो विरासत नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा। और उसमें इस बेस पे कमी बेशी की जाएगी कि जरूरत अगर किसी को ज्यादा है, एक को खाने को मिल नहीं रहा, दूसरा माशाल्लाह ठीक ठाक कमा रहा है, तो बाप ने कहा चलो इसको मैं थोड़ा ज्यादा दे दूं इस बेस पे। लेकिन वो भी बाप पर वाजिब नहीं है, एहसान होगा अब्बा का। तो जो बूढ़े बाप और बेटे आए ना, तो वो बेटा कहने लगा मेरा हिस्सा। तो मैंने कहा पहले तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपके दिमाग में जो एक बात बैठ गई है ना मेरा हिस्सा आपका हिस्सा नहीं है, ऐसी कोई हदीस मेरे इल्म में नहीं है जिसमें बाप के माल को बेटे का माल कहा हो। मैंने कहा इसके अपोजिट हदीस मिलती है हमें, अंता व मालू का लियाबीक, तू भी तेरा माल भी बाप का है। तो मैंने कहा अगर अब्बा आते और मुझसे कहते ये मेरा बेटा है, इससे कहें कि मेरा हिस्सा मुझे दे, सारा दोस्तों में बीवी बच्चों में उड़ा देता है, मुझे कुछ नहीं देता, तो ये माकूल मुतालबा होता। हाय 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 हाय, पुलिस भी नहीं बुला सकते ना, मैंने बताया था पुलिस को बुलाऊंगा समझाने के लिए, तो पुलिस को कौन समझाएगा। कई साल तक मैं पुलिस की धमकी देता रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं, मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं कि मैं पुलिस को बुला के आपको समझाऊंगा। तो कितनी कॉमन सेंस की बात है, जैसे मेरा दिमाग नहीं है, पुलिस को कौन समझाएगा। बड़ी यानी हैरत है, मुझे अपने पर हैरानगी हो रही है यार, इतनी बड़ी भूल मुझसे हुई है। मैं बात बात में आपको धमकी देता था ना, नहीं समझ में आ रही तो पुलिस को बुलवाऊंगा, तो ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा ना पुलिस से। अब जब वाकयात सामने आते हैं तो अंदाजा हुआ कि भाई पुलिस को समझाना तो आपको समझाने से ज्यादा मुश्किल है। तो देखो गैरत वाली जिंदगी गुजारोगे ना, इंशाल्लाह इसमें फायदा होगा। मां बाप की दुआएं ले लो। हां, अब्बा वाकई अगर जुल्म कर रहे हैं, आपके मुंह से निवाला छीन रहे हैं, बाज अब्बा होते हैं लेकिन शाट हैं मार्केट में, बाप को तो अल्लाह ने खैर ख्वाह बनाया, लेकिन बाज ऐसे होते हैं कि पूरी तनख्वाह औलाद से छीन ली, सही है ना, फिर उससे घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर रहे, बच्चे को भी तरसा तरसा के दे रहे हैं, और सिगरेटें फूंक रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं सिनेमा घरों में जाके। ऐसे अब्बा अगर वाकई हैं तो फिर हम उसमें ये नहीं मशवरा देते कि ये सारी तनख्वाह ला के पकड़ा दो। जाहिर है बेटे का भी हक है, वो उसने आगे जिंदगी गुजारनी है,
اس نے آگے اس کی بھی اولاد ہوگی تو وہ ایک الگ حساب ہے. لیکن